الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو قرآن مجید جیسی یہ ایک عظیم کتاب عطا فرمائی. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک سے قبل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے، جس میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ کا ذکر تھا، تو اس میں ہم نے توبہ کے عنوان پر 3 جمعۃ المبارک آپ سے وہ گفتگو کی تھی. اور پھر گزشتہ جمعۃ المبارک کو چونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال آ گیا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. اور پھر اب اسی آیت کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہ جس میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء کیے، وہ کیا تھے وہ بھی ہم نے آپ سے عرض کر دیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو اور ان کے رجوع کو قبول فرما لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے: قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعا تم سب کے سب. تو صاحب ظاہر ہے ابھی تو افراد بشریت میں صرف آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہی تخلیق ہوئی تھی، اور دوسرے فرد جو تھی وہ حضرت سیدہ مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور ہم نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو عربی کا جو جمع شروع ہوتا ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، یعنی باقی تمام زبانوں میں واحد یعنی ایک، اور جب 2 ہوتے ہیں تو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں جب 3 ہوتے ہیں تو پھر جمع ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے. پھر اللہ نے مزید اس پر تاکید کرتے ہوئے کہا جمیعا، یعنی تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. تو اس وقت تو 3 تھے، ایک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ایک حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا جو تھا وہ ابلیس یعنی شیطان تھا، جس کو نیچے اترنے کا حکم دیا گیا. اچھا، یہی لفظ اہبطوا
آپ اسی پچھلی آیت پہ چلے جائیں، آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ ہم نے ان سے کہا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ایک دوسرے میں بعض کے دشمن ہو جاؤ گے. یعنی ایک وہ شیطان تھا جو اس کی ذریت ہوگی اور اس کے حواری، اس کے چیلے چاٹے جو ہوں گے ان کے درمیان اور ابن آدم یعنی بنو آدم کے درمیان ایک تناؤ اور ایک دشمنی چلتی رہے گی. اور قرآن نے تو جا بجا شیطان کو انسان کا دشمنی قرار دیا گیا ہے. ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی کہ وہاں جو اہبطوا کہا وہ بطور سزا اور بطور تنبیہ کے، یعنی اس وقت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام رفعت سے نیچے اتر جانے کو کہا. اور یہاں جو دوسری مرتبہ اب کہا کہ اب تم نیچے کے، وہ پہلی مرتبہ کا اہبطوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور تنبیہ اور بطور عتاب اور بطور سزا کے تھا، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری طور پر ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی. اللہ نے منع فرمایا تھا کہ بھی درخت کے قریب مت جاؤ، تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، تو وہ تھی بطور سزا. اب جب اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اب یہ جو اہبطوا کہا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے یہ فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. وہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو اہبطوا جو دوسرے مقام پر یعنی اس آیت نمبر 38 میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم سب کے سبب نیچے اتر جاؤ، تو اب ابلیس کے لیے تو اسٹل بطور سزا ہی تھا. اس کو تو کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہو گیا. یعنی اس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور اس پر ڈٹا رہا. آدم علیہ السلام سے ظاہری اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اب آدم علیہ السلام کو جو حدود کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی نیچے اترنے کا، اب یہ حکم مسند خلافت کو سنبھالنے کے لیے، یعنی اب ان کو بطور جزا اور بطور انعام یعنی مسند خلافت پر متمکن ہونے کے لیے اللہ تب، چونکہ یہ سسٹم تو ایسے ہی چلانا تھا نا، اب نسل انسانی کا اور بنو آدم کی نسل کا پورا سلسلہ ایک چلنا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب کے سب اتر جاؤ. یعنی آدم و حوا علیہم السلام ان کے اختلاط سے نسل انسانی چلے گی، اور پھر شیطان کو بطور سزا نیچے اتار دیا. اب وہ تو سزا کے طور پر نیچے اترا، اور وہ جو اس سے پہلے جو آیت نمبر 36 میں کہا کہ تم بعضکم لبعض عدو، کہ تم بعض میں سے بعض کے دشمن ہو گئے، اور مستقر و متاع الی حین، اور ایک مقررہ مدت کے لیے ہم نے تمہارے لیے اس دنیا میں مال و متاع یعنی دنیا برتنے کا سارا سامان بھی تمہیں دے دیا، اب تم وہاں رہو. اب انسان کا ایک آزمائشی پیریڈ وہ یہاں شروع ہو چکا. اس آزمائشی پیریڈ کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ کا قرب ان آزمائش سے پاس ہونے کے بعد انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب کہا دیکھیں کہ اب تم نیچے اتر جاؤ. اب آدم علیہ السلام تو مسند خلافت سنبھالنے کے لیے تاکہ نوع انسانی آگے بڑھتی رہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اور انسان آزمائش کے پیریڈ سے لیے بعض جنت کے حقدار ٹھہرے اور بعض جہنم کے حقدار ٹھہرے. تو یہ مرحلہ اسی طرح دنیا کا گزر جائے گا، اور شیطان کو بطور سزا اتار دیا. اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب بنی نوع انسان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں. تو کہا کہ اب یہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى،
اب ابتدائی طور پر تو آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچے، اور شیطان عزازیل ابلیس وہ نیچے اترا. تو اب کہا یعنی جو شیطان کی پیروی کریں یا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، تو آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں نبی، تو نبی پر اترتی ہے وحی. تو اللہ نے یہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب یہ بنی نو آدم کو بھی کہا جا رہا ہے. اب ظاہراً آدم علیہ السلام کو بھی اتارا، یعنی اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم میری طرف سے تمہاری طرف اگر ہدایت آئے یعنی وحی آئے. بنی نو آدم کو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی اے بنی نو آدم تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی پیغام توحید، اللہ کا پیغام جو بذریعہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام انسانوں تک پہنچایا گیا. تو کہا فمن تبع ہدایا. اب جس نے آدم علیہ السلام کی طرف کی جانے والی وحی کو ہدایت سمجھ کر اس کی اتباع کی، اس کو فالو کیا، اس کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، یعنی بے خوف اور بے غم ہوں گے جو وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. اب ہدایت بھی جو ہے وہ ایک علم ہے. ایک علم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا تھا، جب کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین پر بنائیں گے. تو فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ بھئی یہ انسان کو اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، اپنا نائب جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور تیرا مقصود اپنی تعریف کروانا، اپنی تحمید، اپنی تقدیس بیان کروانا، وہ تو ہم کر رہے ہیں اور ہم گناہ بھی نہیں کرتے. تو اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں تو جو حکمتیں میرے پاس ہیں نا، میرے فرشتے تم ہو تو صحیح، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا. ایک علم کی بات ہے وہاں. اچھا اس علم کو آپ یوں سمجھ لیں کہ علم ظاہری، یہ ہے علم ظاہری. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس آیت نمبر 31 میں دنیاوی علوم ظاہری سے آدم علیہ السلام کو آراستہ کیا. ایک اور نالج یعنی جو حاصل کرتا علوم ہے، اور یہ ہدایت جو ہے یہ اسپریچول نالج سمجھ لیں آپ، یا ڈیوائن نالج سمجھ لیں آپ اس کو، یا ریویلڈ نالج یعنی وحی کے ذریعے، ڈیوائن یعنی الہام کے ذریعے، اسپریچول یعنی روحانی علم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تو ایک روحانی علم ہے نا. جس کو ہدایت مل گئی اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، جس کو ہدایت مل گئی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دیکھیں ہم نے یہ تفسیر کیوں شروع کی؟ یہ جو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں نا، یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی صاحب کی ٹانگیں کھینچتے رہو اور اسلام پر اعتراض کرتے رہو تو ہم بڑے عالم کہلائیں گے. انٹلیکچوئل یعنی انٹلیکٹ اور دانشوری لوگوں نے یہ سمجھی ہے کہ مولوی صاحب کا بس امتحان لیتے رہو، اس سے پوچھتے رہو، اور یا پھر اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہو. حالانکہ ان کے اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے. اسی لیے ایک اسپیکٹ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، مولوی صاحب کا کوئی کمال نہیں، یہ اس قرآن مجید کا نور ہے. میں نے آپ کو اشفاق احمد کی بات سنائی تھی نا. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے نا براہ راست اسلام کو تو برا کہہ نہیں سکتے، کون اسلام کو برا پکڑا جائے گا، پھنس جائے گا. تو اشفاق احمد کہتے تھے مرحوم کہ لوگ جو ہے نا مولوی کو گالی دے کر نا اپنے دل کی تسلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہیں.
اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی کسی مولوی صاحب کو تقریر میں یہ کہتے سنا کہ بھی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹی کے طلباء تو اپنی جگہ پروفیسرز بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل نہیں آتے، بالکل زیرو ہے، میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، بالکل زیرو، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ نکل جائے، لیکن میجورٹی ان کو وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کچھ نہیں آتا۔ تو کبھی کسی مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی یونیورسٹی میں جھک مار رہے ہو بھائی، تمہیں نماز کے مسائل کیوں نہیں آتے؟ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں یہ علوم نہیں پڑھائے جاتے، لیکن یہی انٹلیکچوئل، یہی پروفیسرز، یہی لبرلز جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مدارس کا کیا مصرف ہے بھائی، اتنے مدرسے قائم کیے ہیں، مطلب اور اتنے ہزاروں مدارس ہیں، ان میں سے کبھی کوئی انجینئر کیوں نہیں نکلا، کبھی کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں نکلا، کوئی پروفیسر کیوں نہیں بنایا؟ بھائی مدرسے کا یہ کام ہے کیا؟ جس طرح میں نے ادباً آپ سے عرض کیا کہ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں علوم دینیہ نہیں پڑھائے جاتے، تو ہمارا یہ اعتراض بالکل فضول ہے کہ ہم یہ کہیں یونیورسٹی سے جناب علامہ کیوں نہیں نکل رہا، مفتی کیوں نہیں نکل رہا، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے۔ تو اسی طرح مدارس میں کوئی سائنٹسٹ تھوڑی بنائے جائیں گے، مدارس میں تو عالم بنتا ہے نا، وہ قرآن و حدیث کا نور، قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ میں صرف ان لوگوں کو جواب کی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور تمہیں قرآن مجید کے نزول کا مقصد آپ کو سائنس پڑھانا نہیں ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ جو ہے نا بنیادی بیس فراہم کرتا ہے۔ ابھی جو میں آپ سے عرض کروں گا، میں آپ سے عرض کروں، غالباً نیوٹن نے یا آئنسٹائن نے یہ لکھا، کتنے بڑے سائنسدان تھے دونوں، نیوٹن فزکس کا بڑا ماہر تھا، آئنسٹائن یہ ماہر طبیعات تھا، یعنی یہ بھی فزکس، ایسٹرونومی، کاسمولوجی، یہ اس کا ماہر تھا۔ آئنسٹائن جو تھا یہ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کبھی معراج میں اگر موقع لگا تو آپ سے عرض کریں، یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ آئنسٹائن کی پیدا کرتا ہے جناب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کہا قرآن مجید ایسا سمندر ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جو جتنی ڈیپتھ میں جاتا ہے نا، موتی اور گوہر، پرلز، یہ پرل، یہ موتی، یہ گوہر، جو جتنی ڈیپتھ میں جاتا ہے اسی کو میسر آتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک سمندر ہے، اب جو اوپر تیرے تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، قرآن مجید بیس دیتا ہے۔ ابھی میں دو چار باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور قرآن مجید تو دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ابھی ہماری فکر نہیں ہے، یہ میرا درد دل ہے، میں بار بار دوہرا کے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو قرآن کی تلاوت تک نہیں کرتے۔ اعتراض کس بات کا بھائی؟ جو منہ بھر کر اعتراض کر رہے ہیں قرآن مجید، ان سے پوچھو کبھی تم نے صبح اٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے؟ قرآن مجید پڑھا ہے تم نے؟ کبھی دو چار آیات پڑھی ہے تم نے؟ ترجمہ تو بھی ایک طرف رکھو، اس کی تفسیر ایک طرف رکھو، اس میں تفکر، تدبر، یہ تو اگلے مراحل ہیں، لیکن قرآن مجید جا بجا ارشاد کرتا ہے افلا یعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ افلا یعلمون، وہ نہیں جانتے؟ افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے انا انزل القرآن لیدبروا، کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس میں تدبر کیا جائے، قرآن میں تدبر۔ اور سورہ آل عمران جو سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 191 191 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ایکارڈ نالج، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ ایکارڈ نالج، یعنی ظاہری علوم، دنیاوی علوم، اور یہ ڈیوائن نالج،
रिवील्ड नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। यहां जो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत नंबर 38 में जो इरशाद फरमा रहा, अब उस आयत नंबर 91 में भी पहले क्या बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? 191 आयत नंबर 191 सूरह नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 191 अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। उनकी डिवाइन, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी रूहानियत वो ये है कि वो अल्लाह की याद में हर वक्त मगन रहते हैं, अल्लाह का नाम जपते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, हत्ता के रातों को जो लोग अपने गर्म कंबलों में लेटे हुए होते हैं, वो कंबलों में लेट कर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होते। वो हर वक्त, जबकि कुरान मजीद ने एक मकाम पर सूरह अल अहज़ाब में इरशाद फरमाया 21वें सिपारे में, कहा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिस्तरों पर, जिस तरह आप देखते हैं कि तवे पर, या आप पॉपकॉर्न समझ लें, पॉपकॉर्न जब जाते हैं तो कैसे उछट उछट कर, ये ततजाफा का मतलब ये होता है। कैसे बंदगान खुदा हैं कि सर्दी की ठंडी रातों में, अब आप लगाएं, अगर हम जो जल्दी सोने वाले, ये तो हमारी आदत खुद खराब हमने कर दी है कि रात को 1-2 बजे तक सोते हो। अगर हम सही मानों में नमाज ईशा अदा कर लेने के बाद रात 9 बजे या चलो भी 10 बजे भी सो जाएं, तो जनाब सहर हो रही है 5:51 पर, यानी तकरीबन 6 बजे के करीब। तो कितने घंटे मिले आपको सोने के लिए? लेकिन वे नादान दोस्तों घंटों की 10-10, 11-11 घंटे की रात गुजरती है। कभी 11 मिनट पर उठकर भी उस अल्लाह को याद किया है हमने? कितने गाफिल हैं हम लोग। रात को उठकर कभी 2 रकात नमाज तहज्जुद के लिए उठे, कभी उसका नाम रात को उठकर अपने वक्त में से वक्त देकर उसने आपको वजअलना अन्नाहार माशा, आपके दिन रोजगार कमाने के लिए पूरा दिन आपको दे दिया, लेकिन कभी उसको याद किया? लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि कुछ बंदे ऐसे अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल होते ही नहीं। खड़े हो तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे हो तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेटे हो तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हत्ता के ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, वो अपने बिस्तरों में इस तरह उछटते हैं जिस तरह तवे पर कोई चीज रख दी जाए तो वो चीज उछट जाती है, जिस तरह पॉपकॉर्न उस बाउल के अंदर उछलते हैं जब नीचे से उसको आंच मिलती है। और जिसे अल्लाह के इश्क की आंच मिल जाए, अल्लाह के इश्क की आग उसके मन में जल जाए, जिसके दिल में मोहब्बत इलाही का भंवर मच जाए, तो फिर उसे कहां रात को सुकून आएगा। वो हर वक्त चाहता है कि जब तक उसके लबों से, उसके दिल से, उसके मन से अल्लाह की याद का कलमा न निकले, उसे तस्कीन ही हासिल नहीं होता। हम लोग न जाने कितने मेडिसिन लेते हैं, लोग कहते हैं नींद नहीं आती। नींद कैसे आए? नींद और सुकून हम दवाओं में तलाश करते हैं, जबकि ये कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए शिफाउल लिन्नास, कि ये लोगों के लिए शिफा है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया कि हमने इसको शिफा व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये रहमत भी है, ये हिदायत भी है, ये शिफा भी है। तो शिफा कहां से मिले? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुकून तलाश करने वालों, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल तो अल्लाह के जिक्र से तस्कीन पाते हैं। हम तो मेडिसिन ले रहे हैं, एक टैबलेट से अगर नींद नहीं आती तो 2 कर दी। टैबलेट्स तो मतलब जितना इंसान की जो कुव्वत मुदाफियत है, अगर वो एक गोली से, जब वो एक गोली का असर खत्म हो जाता है तो 2, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पेन किलर आप एक इंजेक्शन लगवा लें, तो जब तक उस इंजेक्शन का असर रहता है, उसको पेन किलर कहते हैं इसी वजह से कि भाई ये दर्द को मारता है थोड़ी देर के लिए। फिर जब आदी हो जाता है ना, तो एक इंजेक्शन से फिर शुरू वाला आराम भी नहीं आता, फिर 2 या फिर उसको डोज बढ़ा दी जाती है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद और मुद्दा यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि बंदगान खुदा
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ ہو گئی ڈیوائن نالج، یہ ہو گیا ایکارڈ نالج، یہ ہو گیا ریویلڈ نالج، یہ وہی الہی، ہدایت الہی، روحانی علم، یہ کہلایا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ. یہ آیت ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے. پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہا کہ جب اللہ کے ذکر سے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس زمین و آسمان میں تفکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب وہ تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، تو اس سے سورہ حامیم السجدہ اور اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ اور سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 191 ٹھیک ہے چیپٹر نمبر 3 اور یہ ہے چیپٹر نمبر 41 سورہ نمبر 41 اور اس کی آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہا کہ ان قریب ہم انہیں سنوریہم، ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اس خارجی کائنات میں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل ورلڈ، اس خارجی کائنات میں اور ان کے انفسی کائنات میں، یعنی داخلی کائنات کے اندر، ان کے اپنے جانوں کے اندر جب وہ نشانیاں دیکھ لیں گے پھر آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ وہ خود اپنے زبان سے پکار اٹھیں گے بھئی حق ذات تو اللہ ہی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سورہ نوح میں اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے جو 191 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ دعوت دے رہا ہے یا حکم دے رہا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ لوگوں تفکر و تدبر کرو اللہ کی خارجی کائنات میں. یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، یہ ایکسٹرنل ورلڈ ہے، اس کے اندر بھی ریسرچ کرو، تحقیق کرو، یعنی مطالعہ آفاق کی دعوت دے رہا ہے. اب میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا نا کہ ہم تو تلاوت کرنے والے بھی نہیں رہے قرآن مجید میں، اس کے تفکر تدبر تو بہت دور ہے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ بھئی اس آفاق میں بھی، آفاقی کائنات میں بھی ذرا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو. اب دیکھو یہاں سورہ نوح اس سورت کا نمبر 71 ہے، یعنی چیپٹر نمبر 71 اینڈ ورس نمبر 15 to 20. آپ آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک آپ ان آیات کو پڑھیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ خود دعوت بھی دے رہا ہے. اس نے زبردستی کسی کو مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا، اس نے دلائل پیش کیے ہیں اپنے وجود پر. اس نے دلائل پیش کیے اپنے وجود پر. 1,24,000 انبیاء و رسل یہی دلیلیں دینے کے لیے اللہ نے اس زمین پر بھیجے ہیں تاکہ کل کلا کو قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا بھائی تو اللہ تھا، ہمیں کیا پتا یہ تو نے بنایا. اسی لیے ان آیات میں سورہ نمبر 71 یعنی چیپٹر نمبر 71 اور 15 سے آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے غور تو کرو، دیکھو تو صحیح. کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان، یعنی 7 آسمان اللہ نے کیسے تابت ہے تخلیق فرمائے ہیں، کیسے بنائے ہیں. کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی تحقیق کی؟ علم کرو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور صرف اس تہبت 7 آسمانوں کو نہیں بنایا بلکہ وجعل القمر فیہن نورا، ان 7 آسمانوں میں ایک چاند روشن کر کے بھی تمہیں دے دیا ہے. وجعل القمر فیہن نورا، پھر فرمایا وجعل الشمس سراجا، اور اسی آسمانوں کے درمیان ایک چمکتا دمکتا چراغ کی مانند تمہیں ایک سورج بھی عطا فرما دیا ہے.
اور پھر فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تمہیں اس نے زمین میں سے کیسے اگایا. اب دیکھیں، اب انسان تو کہے گا کہ بھئی میں زمین سے کہا، زمین سے تو نبات، جبکہ نباتا بھی کہا. نباتات کسے کہتے ہیں؟ پودوں کو. تو کہا کہ ہم نے تمہیں کس طرح زمین سے اگایا. انسان کبھی اگتا ہے کیا؟ اسی لیے تفکر چاہتا ہے قرآن. میرے عزیز دوستو، میرے نمازی بھائیوں، مسلمانوں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے زمین سے تمہیں اگایا. ثم یعیدکم، پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. ویخرجکم اخراجا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں نکال بھی دیں گے. تو کیوں؟ تو انسان کی کیمسٹری کو بھی قرآن مجید میں، صرف بس اشارہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اب انسان کی پوری کیمسٹری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف یہ کہا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے کیسے عجیب و طریقے سے اگایا. اب انسان اگتا کوئی نہیں ہے، انسان تو پیدا ہوتا ہے. کتنے مراحل ہیں، ان مراحل کو بھی اس قرآن نے بیان فرمایا ہے. ان اسٹیپس کو، جن 6 اسٹیپس کے اندر ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، وہ سب قرآن نے بیان فرمایا. تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیمسٹری کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے ارشاد یوں فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا. تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین لازم بھی مٹی کو کہتے ہیں، حمأ مسنون بھی مٹی کو کہتے ہیں، سلسال کالفخار، یہ سب مٹی کی قسمیں ہیں. اب دیکھو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے. آغاز کس سے کیا تھا؟ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. خشک مٹی سے کوئی چیز بنتی ہے کیا؟ نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مٹی کے اندر پانی ڈالتے، پھر مٹی کو گھونتے تو مٹی پانی کے ساتھ. یہ پرانے زمانے کے لوگ تو سمجھ رہے ہیں، آج کل کے جوان سیمنٹ سمجھ رہے ہیں. ریتی سیمنٹ ایسے بنے گا کیا؟ ریتی اور سیمنٹ میں پانی ڈالا جاتا ہے، جب جا کر پھر یہ سیٹی ویٹی بنتے ہیں نا بھائی، پھر بلاک بنتے ہیں. تو پرانے زمانے والے جو 50-60 سال والے ہیں وہ تو سمجھ گئے کہ بھی مٹی کے پھر وہ کیا بنتا ہے، پھر وہ بن جاتی ہے مٹی، اسے کہتے ہیں ٹین. پھر وہ ٹین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لیسدار ہو جائے. پرانے زمانے میں کھلونے ولونے ملا کرتے تھے، ابھی جو مٹکے شٹکے ملتے ہیں یہ کیا، تو ٹین. پھر ٹین سے جب یہ لیسدار ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ٹین اللازم. سورہ صافات میں ٹین اللازم کہا انسان کو. 14ویں سپارے میں سورہ حجر میں کہا سلسال من حمأ مسنون. اب اسی مٹی کو چھوڑ دیا جائے، یعنی لیسدار جب ہو جائے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں اس کے اندر ایک بو سی آنے شروع ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حمأ مسنون. سیاہی مائل بودار گارا، سیاہی مائل بودار گارا. اور اس کے بعد پھر اس سیاہی مائل بودار گارے کو مزید دھوپ میں چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. تو پھر کہا سلسال کالفخار. پھر ہم نے اس بودار گارے کو ایک ٹھیکری کی مانند بجنے والی مٹی بنا دی. یہ مٹکے والے ابھی بھی آتے ہیں، یہ تو جوان سمجھ لیں گے. مٹکے والا آتا ہے ٹنگ 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 بج رہا ہوتا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ وہ ٹھیکری. اور انسان کیسے بچتا ہے؟ جب اس کو چھوڑ دو پھر دیکھو کیسے بچتا ہے. ایسے ایسے مغلظات اور ایسے پھول چڑھیں گے اس کے منہ سے کہ اس کے لیے تو ہوں گے پھول اور سامنے والے کے لیے آگ کے انگارے. تو یہ ہوتا ہے بجنا. یہ انسان کی کیمسٹری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نالج اور ڈیوائن یا ریویل نالج دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.